الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بحالت حیض عورت مسجد میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ علمی دروس کے سننے کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، یا سرے سے مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی؟ علماء کے درمیان محل خلاف ہے۔ اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ عورت حالت حیض میں مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، مگر یہ کہ گزرنے کے لیے اگر مجبور ہو، مسجد سے گزرگاہ ہو اس کی، تو حفاظت کرتے ہوئے تحفظ کے ساتھ کہ خون مسجد میں نہ ٹپکے گزر سکتی ہے، لیکن بیٹھ نہیں سکتی۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ بھی سکتی ہے، ذکر و اذکار تلاوت کر سکتی ہے، علمی دروس سن سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھے گی۔ کعبہ میں داخل ہو سکتی ہے، دروس سننے کے لیے نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، لیکن داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن جس قول کی طرف طبیعت کا میلان ہے وہ عدم دخول ہے، کہ عورت کے لیے مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنوبی کو مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ ولا جنوبا الا عابر سبیل، جنوبی مسجد میں صرف گزر سکتا ہے، راستہ عبور کر سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر کا راستہ یا اس کی منزل کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا ہو تو بدرجہ مجبوری یا بوجہ مجبوری وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جبکہ اس کی نجاست غسل سے زائل ہو جائے گی۔ حائضہ کی نجاست اغلظ ہے، غسل سے بھی نہیں دور ہوگی جب تک کہ وہ حیض منقطع نہ ہو اور عورت پاکی کی علامت نہ دیکھے اور پاک نہ ہو جائے، غسل طہارت نہ کر لے۔ اسی بدرجہ اولا وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں، وہ بھی صرف مرور کی حد تک، مسجد سے گزرنے کی حد تک گزر سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہو تو۔ یہ بنیادی دلیل ہے۔ دوسری ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث منقول ہے کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، پردہ نشینوں کو بھی لے جاؤ، بالغات کو بھی لے جاؤ، تو آپ نے اس حدیث میں یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ حائضہ کو بھی لے جاؤ، وَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، مصلی العید سے وہ الگ رہیں گی۔ وہ مصلی العید جس میں سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو آپ نے اس میں داخلے کو حائضہ کے لیے ممنوع قرار دیا ہے، تو مسجد میں داخلہ اور وہاں بیٹھنا اور درس سننا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ باقی رہا وہ جو حدیث ہے جو خاص دلیل ہے اس موضوع پر، اگر وہ صحیح ہوتی تو نص صریح ہوتی، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی آیت اور جو ام عطیہ کی حدیث ہے وہ بھی نص صریح ہے جو میں نے ذکر کی۔ ابو داؤد کی جو حدیث انی لا احل المسجد لحائض ولا لجنب، میں مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے حلال نہیں کرتا، یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو قاتل النزاع ہوتی۔ اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے کچھ علماء کا یہ کہنا کہ مسجد میں داخل تو ہو سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، تلاوت قرآن کرے گی، درس سنے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب حائضہ ہو گئی، سفر حج میں مقام شریف میں جا کر رونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حج نہیں ہے، یہ حیض عورتوں کے تو اللہ نے مقدر کیا ہے، اس لیے تم سارے کام کرو، حج کے سارے اعمال ادا کرو، صرف کعبہ کا طواف نہ کرو، کیونکہ طواف کعبہ کے لیے مسجد حرام میں جانا ہوگا، کعبہ کے گرد طواف کرنا ہوگا، جو مسجد ہے بلکہ تمام مساجد کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت امام المحدث کا کہنا کہ صرف طواف سے آپ نے منع کیا، مسجد میں داخلے سے منع نہیں کیا، طواف چونکہ مسجد ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طواف سے منع کرنے کا مطلب ہی ہے کہ مسجد میں نہ داخل ہو نہ طواف کرو۔ اگر طواف مسجد کے باہر سے ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں طواف سے منع کر رہے ہیں جو کہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس لیے طواف مع دخول المسجد دونوں ممنوع ہے۔ حاجی کے اہم کاموں میں سے طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور پھر مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ مقامات سے گزرنا ہے، اور اصل تو ان کا حج وقوف عرفہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف کعبہ کا طواف نہ کرو، باقی سارا کام کرو۔ جب پاک ہو جاؤ گی تو کعبہ کا طواف کرو گی، مسجد میں داخلہ تمہارے لیے جائز ہوگا، طواف جائز ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ مسجد میں داخلہ جائز ہے، صرف طواف جائز نہیں، یہ استنباط بعید ہے۔ اسی واللہ عالم، میری نظر میں جمہور کا جو قول ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا سرے سے ممنوع ہے، سوائے اس کے کہ راستہ عبور کرنے والی ہو، پار کرنے والی ہو، یہی قول صحیح ہے۔ مسجد میں ان کا داخلہ، مسجد میں بیٹھنا، علمی اور دینی درس سننا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔